أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم۔ سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ سید گرامی وقار جناب سید محمد ہاشمی صاحب قبلہ کی دعوت پر میں آج ان کے شہر میں، ان کے علمی دارالخلافہ میں حاضر ہوں، اور یہاں میں اپنے ان علماء سے ملاقات کر رہا ہوں جو پورب کی سرزمین سے خاصے فاصلے پر ہیں اور اس علاقے کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ علماء سے ملاقات بھی دراصل میرے لیے سعادت کا بہت ذریعہ ہے۔ میرے دونوں طرف سادات ہیں، دونوں بازو مضبوط ہیں، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، میں ایک ایسی سرزمین پہ خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں جس سرزمین کا پورے بر صغیر پر بے پناہ احسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ علاقے جو اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں اس میں یہ علاقہ بھی ہے، اور حضور غوث العظم کے فیضان کا تو یہ عالم ہے کہ ایک بڑی ہی منظم قوت میمن کے نام سے انہوں نے ہمیں اسی سرزمین سے عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا۔ خدا اس قوم کے عقیدے اور مسلک کو محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو کچھ یاد دلانا چاہوں گا آپ کے اپنے حوالے سے۔ اس زمین پہ اسلام کی دولت سادات کرام نے، اولیاء کرام نے، مبلغین اسلام نے، داعیان دین نے پہنچائی۔ وہ تمام دنیا کے ساحلی علاقے جو سمندروں کنارے بس رہے ہیں، وہاں اسلام اہل محبت کے ذریعے سے سب سے پہلے پہنچا ہے۔ اس میں یہ علاقہ بھی ہے۔ افریقہ کے تمام ساحلی علاقوں میں اسلام آج ہی موجود ہے۔ وہ ان داعیان دین کے ذریعے سمندروں کے راستے سے آئے اور اسلام کی دولت انہوں نے پہنچایا۔ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے، میں کوشش کروں گفتگو سہل اور آسان ہو اور سبھی لوگ سمجھ سکیں۔ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے، خیال کیجئے جو بڑا غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ کسی سرمایہ دار اور دولت مند کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب کوئی سرمایہ دار اسے دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی نگاہیں نہیں، اس کے پیروں کے نشانات اس کے چہرے پڑ رہے ہوں۔ ذلت، بے عزتی کی زندگی، مزدوری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اچانک اسے خیال ہے کہ میں بھی انسان ہوں اور یہ سرمایہ دار بھی انسان ہیں، کیوں نہ میں محنت کروں، مشقت کروں، سرمایہ اکٹھا کروں اور سر اٹھا کے چلوں۔ اس نے بے پایا محنت کی، بہت زیادہ مشقت کی، دولت کمائی، تجارت کیا اس نے، اور وہ سرمایہ داروں کے برابر ہو گیا۔ پہلے جو لوگ نفرت سے دیکھتے تھے اب اسے محبت سے دیکھنے لگے، پیار سے دیکھنے لگے۔ اس کے ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تم نے ہماری غریبی کی زندگی نہیں دیکھی ہے، تم منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہو، تم اس وقت پیدا ہوئے ہو جب دولت کا انبار تھا، سرمایہ کی ریل پیل تھی۔ کاش تم نے میری وہ زندگی دیکھی ہوگی جب میں محنت اور مشقت کرتا تھا،
تو تمہیں شاید مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب میں مرنے والا ہوں، بس صرف یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت کی حفاظت کرنا، کسی سکے کو خرچ کرنے سے پہلے پلٹ کے دیکھنا تو اس پہ میرے خون کے دھبے ہوں گے یا محنت کے نشانات ہوں گے۔ بیٹے نے باپ کی مرتی ہوئی صورت کو دیکھ کے وعدہ کر لیا، مگر بیٹے کی تربیت نہیں کر سکا تھا باپ۔ کبھی کبھی محبت کی فراوانی میں تربیت بھول جاتا ہے انسان۔ نتیجہ کچھ دنوں تک تو باپ کی نصیحتوں پہ عمل کرتا رہا، لیکن پھر جب باپ کی موت بھولنے لگا، وہ وصیت فراموش کرنے لگا، تو بازاروں نے پکارا، کوٹھوں نے آواز دی، جلووں نے مخاطب کیا، جھوٹے نگوں کی رضاکاری نے اسے دعوت دی، اور پھر گناہوں میں ڈوب گیا۔ وہ باپ نے بڑی محنت سے سرمایہ اکٹھا کیا تھا، اس نے دونوں ہاتھ سے سرمایہ لٹانا شروع کر دیا۔ باپ کا بچپنا غربت میں گزرا تھا، اور اس نے اس قدر ناجائز خرچ کیا کہ اس کا بڑھاپا فاقے میں گزرنے لگا۔ اب وہ سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے۔ لوگ بھیک تو دیتے ہیں، مگر تیر و نشتر کے بھی چلاتے ہیں کہ تم اس قابل تو نہیں ہو کہ تمہیں بھیک دیا جائے۔ تمہارے باپ نے بڑی محنت کی تھی اور تم نے اپنے باپ کے سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ وہ یہ تو برداشت کر سکتا تھا کہ بھیک کی ذلت گوارا کر لے، لیکن تیروں کو، نشتر کو، جو الفاظ کے تھے، اسے برداشت کرنا مشکل تھا۔ علماء جانتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ اور پھر ایک روز موت سے ہمکنار ہو گیا، سڑک پہ مر گیا وہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دردناک واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اس واقعے کے آئینے میں ہم اپنے کو دیکھیں اور آپ کو بھی دیکھیں۔ کوئی ایسی دولت جس کو سونے چاندی کی دولت کہا جائے، سکوں کی دولت کہا جائے، اگر وہ ختم ہو تو جمع کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس دولت کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے، جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، جو اولیاء کرام کے ذریعے سے ملی ہے۔ وہ ایمان کی دولت ہے، عقیدے کی دولت ہے، بندگی کی دولت ہے، اللہ کی معرفت کی دولت ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہ دولت بے پناہ قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے۔ ہم اس دولت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ یہ دولت اگر ہمارے پاس رہی تو دنیا کی باعزت ترین قوم بن کے ہم رہیں گے، اور اگر کبھی یہ دولت دنیا کی جلووں نے اور لذتوں نے ہم سے چھین لی تو دنیا کی ذلیل ترین قوم بن کر گزارنا ہوگا۔ آپ کے اس سرزمین پر یہ دولت اسلاف لے آئے، بزرگان دین لے کر کے آئے، اور یقینی اور لازمی طور پر انہی کا احسان ہے کہ آپ آج کلمہ گو ہیں، آپ کے دل میں عشق رسول کی شمع جل رہی ہے، ورنہ یہ دیوانگی آج جو جلسے کی شکل میں ہے نظر نہیں آتی، مگر ہمیں اس دیوانگی کو شعور میں تبدیل کرنا ہوگا، منظم کرنا ہوگا۔ دعوت کے راستوں پر علماء اور عوام دونوں مل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ کلمے کی دولت اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ آج جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری زبان لفظوں کا کہ نقطوں کا بوجھ ہی برداشت نہیں کر سکتی، نقطے ہی نہیں ہیں، ایسے حروف بھی نہیں ہے کلمے میں جس کی ادائیگی کے لیے کوئی دشواری ہو۔ اس لیے کہ کلمہ دنیا کی تمام اقوام کو دیا گیا تھا، اس لیے اس بات کی رعایت کی ہے مشیت نے اور سرور کائنات نے کہ کلمے کے الفاظ ایسے ہوں کہ کسی کو ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ کلمہ ہم بڑی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں، زبان بہت ہلکے طریقے سے اسے ادا کر لیتی ہے، نہ کہیں حلق کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور نہ کہیں کوئی اور دشواریاں ہوتی ہیں، کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ذرا ان کے بارے میں سوچئے کہ جب ہمارے اسلاف کلمہ پڑھتے تھے، خاص طور پہ صحابہ کرام، تو اس کلمے کے ساتھ ساتھ صلیب پہ چڑھنا پڑتا تھا، سولی دیکھنی پڑتی تھی، تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا جاتا تھا، سینے میں پتھر رکھے جاتے تھے، قتل کیا جاتا تھا، کھال کھینچ لی جاتی تھی۔ کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں انہیں بے پناہ مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ ہمارے اسلاف نے بدر و حنین اور خیبر و خندق اور کربلا سے گزار کے یہ کلمہ ہم تک پہنچایا ہے، اور آج ہم اس کلمے کے نظام کے ساتھ
کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں سوچنا بھی ہوگا اور غور بھی کرنا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیو، آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان انبیاء کرام کو دعوت کی نرم زمینیں دی گئیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم سے لے کے بلکہ جناب نوح سے لے کے جناب یعقوب تک جو زمین دی گئی انبیاء کو، وہ عراق کی سرزمین تھی جو دجلہ اور فرات کا دوآبہ ہے، نرم زمین ہے۔ جناب یعقوب نے ہجرت کی تو ان کی زندگی سے لے کر کے اور جناب مسیح تک، حضرت عیسیٰ تک جو زمین دعوت دی گئی وہ مصر کی، فلسطین کی زمین تھی، نہروں کی زمین، بہاروں کی زمین، پھولوں کی زمین، نکھتوں کی زمین، پھلوں کی زمین۔ قرآن عظیم نے انبیاء کرام کی زمینوں کا تذکرہ کیا ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم جہاں جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، زیتون کی قسم جو ان کی جلوہ گاہ ہے، طور سینا کی قسم جہاں حضرت موسیٰ جلوگر ہوئے، بلد امین جہاں سرور کائنات جلوگر ہوئے۔ اللہ نے ان زمینوں کی قسم یاد فرمائی ہے جن زمینوں سے انبیاء کرام گزرے ہیں اور جہاں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن طور کی زمین بھی، تین کی زمین بھی، زیتون کی زمین بھی انتہائی نرم تھی، مگر بلد امین، کبھی آپ نے جائزہ لیا کہ میرے آقا کو جو زمینیں دعوت دی گئی کتنی مشکل تھی، کتنی دشوار تھی؟ زمین بھی پتھر کی تھی، دیواریں بھی پتھر کی تھیں، پہاڑ بھی پتھر کے تھے، دل بھی پتھر کے تھے، ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، معبود بھی پتھر کے تھے، بندے بھی پتھر کے تھے، ہر طرف پتھر ہی پتھر تھا۔ اور اللہ نے حکم دیا تھا اپنے نبی کو کہ پیغمبر ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو آہ صبحگاہی دینا ہے، ان پتھروں کو نالے نیم شبی دینا ہے، ان پتھروں کو معافرت خداوندی دینا ہے، ان پتھروں کو عرفان الہی دینا ہے، ان پتھروں کو دھڑکتا ہوا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو جذب درو دینا ہے، ان پتھروں کو آہ صبحگاہی دینا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مدت میں پیغمبر اسلام نے انہیں اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، عجیب عالم تھا اس دور کا۔ روز اللہ اکبر ہدایت کے پھول لے کے جاتے تھے اور پتھروں کی بہار کھلا کے آتے تھے اپنے جسم ناز پر، زخم کھا کے آتے تھے آقائے دو جہاں اس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس نظام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس آئین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس شریفانہ زندگی کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس تہذیب و تمدن کو ہم تک پہنچانے کے لیے آقائے تو جہاں روز نکلتے تھے، بہار کی میں ڈھلتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر انہوں نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں پتھروں کو دھڑکنا سکھا دیا، درد دل عطا فرما دیا، سوز درو عطا فرما دیا، پتھروں کو نبی کی معرفت عطا فرما دی، خدا کا عرفان بخشا۔ ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ بھی پیغمبر سے محبت کرنے لگا، کنکریاں بھی سرکار کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنے لگی، اور پتھر نے نقشے کف پائے مصطفیٰ اتار لیا، پیروں کے نشانات۔ وہ جانتا تھا کہ آج ہم نے سرکار کے پیروں کے نشانات اٹھا لیے ہیں تو قیامت تک ارباب عقیدت کی نگاہیں ہمیں بوسہ دیں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیغمبر اعظم کی انتہائی داعیانہ زندگی کی تکلیفوں کا جائزہ لیں، ان زخموں کا جائزہ لیں جو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ نے خود برداشت کی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دین کو ہم نے کتنی قربانیاں دی، کتنی مشقتیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم دنیا کی خوش نصیب ترین قوم ہیں، ہم سے بہتر خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، وہ چاہتا تو پتھروں میں ہمارا اور چوتھا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں خیر امت کے لقب سے یاد کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین قوم ہو، اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کی طرف بلاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ معیار اور پیمانہ دے دیا ہے بہترین ہونے کا، صرف مسلمان کہہ لینا بہتر نہیں ہے، صرف اپنے کو مسلمان کی اولاد قرار دینا بہتر نہیں ہے،
बल्कि कुछ जिम्मेदारियां दी गई जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनका मर्तबा बढ़ाया जाता है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाती हैं। हमें खैर उम्मत कहा गया, कायनात में सबसे बेहतरीन कौम, सबसे अजीम कौम, तो हमारी जिम्मेदारी ये डाल दी गई कि हम बुराइयों से रोकें और भलाइयों का हुक्म दें। जब तक हम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करते रहे, दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर हमारी हुकूमत थी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर। और जब हमने अपनी ये जिम्मेदारी पूरा करने छोड़ दी, दीन से हमारा रिश्ता कमजोर होने लगा, सरवरे कायनात की मोहब्बत की शम्मा बाज़ाब्ता तौर पे कल्ब में बुझने लगी, तो आज दुनिया में हमें ज़लील तरीन कौमों में शुमार किया जाने लगा है। हम अपनी अजमत रफ्ता को दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो मैं बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होना होगा, सरवरे कायनात के निज़ाम ज़िंदगी को अपनाना होगा, खा उसके लिए कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े, कितनी ही मशक्क़तें उठानी पड़े। मेरे अजीज साथियों, आइए हम अपने आका की मुक़द्दस ज़िंदगी देखें। आकाए दो जहां हुजूर सैयद आलम ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा की में काबे मुक़द्दसा के दीवारों के नीचे अपने परवरदिगार का सजदा कर रहे हैं। उस काबा के नीचे जो उन्हीं के लिए बनाया गया था, जिसकी तामीर के वक्त उनकी जलवागरी के लिए दुआ की गई थी, रब्बना वबअस रसूलन मिनहुम। जनाब इब्राहिम काबा की बुनियादें उठा रहे हैं और दुआ करें, अल्लाह घर तो मैं बना रहा हूँ, घर को आबाद करने वाला तू भेज देना, इसे मरकज़े कायनात बनाने वाला तू भेज देना। और वो सरवरे कायनात है। मगर आज ये आलम है कि अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा कर रहे हैं और अबू जहल ऊंट की पूरी उजड़ी, द इंटायर स्टोमक ऑफ द कैमल, मनो आपकी पीठ पे डाल देता है। तहारतों के रसूल, नज़ाफतों के रसूल, एक ऐसे पैगंबर जिनकी तहारतों का एहतराम सारी कायनात कर रही हो, जिनकी लताफतों को मलकूतियतें बोसे दे रही हों। मेराज के मुक़द्दस शब में आपने देखा होगा, जनाब जिब्रील ने अपनी पेशानी रख दी उनके कदमों में और ये ऐलान कर रहे हैं कि जहां से मलकूतियत की सरहदें खत्म होती हैं, वहां से नबूवत का आगाज होता है। फरिश्ते जिनके कदमों को बोसा दे रहे हों, उनके जिस्म पे गंदगी डाल दी गई। मेरे आका चाहते तो निगाहे गजब उठाते और जालिम तबाह हो जाते, जैसे जनाब नूह के ज़माने में तबाह हुए, जनाब हूद के ज़माने में तबाह हुए, जनाब लूत के ज़माने में तबाह हुए। मगर आका तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए थे। उन्होंने अपने अल्लाह की बारगाह में तमन्ना की थी कि अल्लाह मेरी कौम को इस तरह अजाब न देना जैसे कि गुजरी हुई कौमों को तूने दिया है। और अल्लाह ने वादा फरमाया था, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूल, जब तक आप इनके अंदर हैं परवरदिगार आलम इन्हें अजाब नहीं देगा। आज भी हजारों बुराइयों के बावजूद हम पर इज्तिमाई अजाब इसलिए नहीं आ रहा है कि सरवरे कायनात आज भी हमें मौजूद है, वरना जो बुराइयां माजी की कौमों ने की थी, वो में कौन सी बुराई जो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे माहौल में नहीं। मेरे अजीज साथियों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल उठ नहीं पा रहे हैं उसके बोझ से। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 8 साल की शहजादी हैं, आती हैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस बोझ को उतारती हैं, धक्का देती हैं और जब सरकार सर उठाते हैं तो कहना चाहती हैं, तब्बन ले अबी जहल, तबाही हो अबू जहल के लिए। तो सरकार होठों पे हाथ रख देते हैं, बेटी मैं अपनी कौम के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ, रहमत बना के नहीं भेजा गया हूँ। आप अंदाजा फरमाएं, कभी आप सजदा करते हैं, आजादाना सजदा करते हैं, तो कभी आपके पैगंबर के वो सजदे याद आते हैं जब उन पे बाज़ाब्ता तौर पे बारिश की जाती थी जुल्म की और ज्यादती की। ऐसी एक और मौका है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और काफिरों ने हमला कर दिया है आपके ऊपर। जनाब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके जिस्म पर गिर जाते हैं। जब वो चले आते हैं काफिर तो जनाब सिद्दीक को बेहोशी की हालत में उठा के उनके घर ले जाते हैं और जब होश आता है पूछते हैं मेरे आका कैसे हैं। अपने जख्मों की परवाह नहीं है, अपने दर्द की परवाह नहीं है, जख्मों की बहार खिली हुई है, जिस्म के ऊपर खून रिस रहा है, मगर पूछते हैं मेरे आका कैसे हैं। लोगों ने कहा वो महफूज है, तो कहा फिर मुझे अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं है। काबा मुक़द्दसा का एक और सजदा अपनी निगाहों के सामने रखें कि हुजूर सैयद आलम सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اور ابو جہل ان لڑکوں کو جو غنڈہ گردی پہ آمادہ تھے حکم دیتا ہے کہ انہیں پتھروں سے مارو۔ سجدے کی حالت میں پتھر کی برسات ہو جاتی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز دیکھتی ہیں، اور شام کو جب وہ شکار سے واپس آتے ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ اسد العرب کہلاتے ہیں، عرب کے شیر کہلاتے ہیں۔ آپ کا یتیم بھتیجا کعبہ کی دیواروں کے نیچے زخموں سے چور چور ہوتا ہے، اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے۔ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں وہ، مگر غیر خاندانی غیرت جوش مارتی ہے۔ کعبہ میں جاتے ہیں، ابو جہل کو بالوں سے پکڑتے ہیں اور کعبہ کی کنکریوں پہ اس کی پیشانی رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار، آج کے بعد اگر تم نے محمد کی طرف نگاہ اٹھائی تو تمہاری آنکھیں اپنے حلقہ چشم میں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد آپ سرکار کے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم مت کرنا، آج کے بعد ابو جہل تمہاری طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے، اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیے جس کے سامنے محمد کی پیشانی جھکی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور پھر اس شہادت کی شہادت دی انہوں نے، شہادت کی شہادت۔ یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس شہادت کی شہادت بدر میں کامیاب ہو کر اور احد میں اپنا کلیجہ چبوا کر کے انہوں نے اللہ کے راستے میں دی۔ یہ شہید کتنا عظیم ہوتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی شہدائے کربلا کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، کبھی شہدائے احد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ یا علماء جو وغیرہ ہیں، ارباب علم ہیں، کبھی آپ نے سوچا شہید کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ شہید کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں، شہید کے معنی حاضر کے ہوتے ہیں، شہید کے معنی مشاہدہ کرنے دیکھنے والے کے ہوتے ہیں۔ یہ 3 معنی یاد رہیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ شہید جو اللہ کے راستے میں جان دے چکا ہے وہ گواہ کیسے ہوگا؟ وہ مشاہدہ کیسے کرے گا؟ وہ حاضر کیسے ہوگا؟ نہ وہ حاضر ہو سکتا ہے، نہ مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ گواہ ہو سکتا ہے، پھر بھی شہید کہتے ہیں اسے۔ قتیل نہیں کہتے، شہید کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم 5 وقتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یقیناً ہر تڑپتے ہوئے دل کی خواہش ہوگی کہ کاش جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اسے دیکھ بھی لیتے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اپنے رب کو۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی کے لاہوتی نغمے بربط روح کے اوپر چھیڑتے ہیں، اور آنکھیں چاہتی ہیں کہ اپنے معبود حقیقت کو دیکھ سکیں۔ نہیں دیکھ سکتے دنیا میں، ہاں جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے۔ جنتی بننے کی کوشش کیجیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتے، ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، سر رکھتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، اور شہید کی گردن کٹتی ہے تو آنکھیں پروردگار کے جلووں کو دیکھتی ہیں۔ اس لیے اگر دیکھنے والا ہے تو شہید ہی ہے، ہم نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں گواہی دیتے ہیں آپ؟ دیکھا ہے آپ نے اللہ کو؟ پوری کائنات کا مطالعہ کیا ہے آپ نے؟ صرف اس اسپیس کو جو ہمارے سامنے ہے، خلا کو، اس کو تو آپ ناپ نہیں سکے ہیں آج تک، پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم اپنے گواہی میں سچے ہیں۔ واللہ زندگی کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے مگر شہادت الہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول۔ جب ہم نے دیکھا نہیں، پوری کائنات کا جائزہ نہیں لیا، تو ہم گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا ہے، مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ہماری گواہی براہ راست گواہی نہیں ہے، شہادت اللہ شہادت ہے، نبی نے گواہی دی ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر انہوں نے دیکھا ہے۔
انہوں نے اس طرح دیکھا ہے کہ جلوگر ہونے سے پہلے دنیا میں کروڑوں سال تک عرش اعظم کی شمع فروزہ بن کر کے جلوہ کر رہے ہیں، حریم نور میں سجدہ ریز رہے ہیں وہ، اس لیے انہوں نے دیکھا، ہم نے ان کے دیکھنے کی گواہی دی ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے نگاہوں پہ اعتماد کر رہے ہیں، آپ کے مشاہدے پر، تو ہماری گواہی عالم غیب کی گواہی ہے، ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں۔ مگر شہید کا معاملہ یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں زبان سے، اور شہید اپنے ہر قطرے خون سے گواہی دیتا ہے، اپنی کٹی ہوئی گردن سے گواہی دیتا ہے، اس لیے گواہ بھی ہے تو وہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم قیامت میں حاضر ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، جنت میں دیدار کریں خدا کا، اور شہید گردن دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو حاضر بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے، اور مشاہدہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور پھر دین کے راستے میں شہادتیں کتنی ہوئی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے اسلاف، جو ہم اپنے اسلاف کا تذکرہ کر کے خوش بھی ہو لیتے ہیں، ان کی یادیں منا بھی لیتے ہیں، اور ان کے نام پہ فاتحہ نیاز ہمارے روایات میں خدا باقی رکھے، ہم یہ کرتے بھی ہیں، محرم کی سبیل بھی لگاتے ہیں، حسین اعظم کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، مگر ان شہادتوں کے پیچھے جو فلسفہ ہے، کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ جس دین کو بچانے کے لیے، جس نظام زندگی کو بچانے کے لیے، جس کلمے کی آبرو کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تھی، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ یاد رکھیے، اسلاف کی یاد اور پیغمبر اعظم کی زندگی سے ہم سبق نہیں لیتے تو یہ روایت تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں بن سکتی۔ ہماری زندگی میں وہ سب کچھ موجود ہونا چاہیے جو ہمارے آقاؤں کی زندگی میں تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم سرور کائنات کی تکالیف کا جائزہ لیں۔ ان تکالیف کے عالم میں بھی انہیں آپ کا کتنا خیال تھا، کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ دو سجدے میں پیش کر سکتا ہوں حدیث کی روایات کی روشنی میں۔ آقا دو جہاں تاجدار دو عالم علیہ السلام سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک آیت کریمہ پوری رات زبان پر جاری ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ یہی آیت کریمہ پوری رات، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ سفید سحر نمودار ہوتا ہے، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، داڑھی بھیگی ہوئی، سجدہ گاہ تر رہے، دامن بھیگا ہوا ہے، رات بھر اپنی امت کو بچانے کے لیے روتے رہے ہیں۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس جملے کے قلب میں بیٹھ کے دیکھیے، صرف لفظوں سے حقائق کا اظہار نہیں ہوتا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ میرے آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ کا بیٹا کوئی غلطی کر بیٹھا، آپ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، معاف کر دیجئے آپ ہی کا بیٹا ہے۔ جیسے میں نے کہا معاف کر دی، آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس ہوا، ابوت اور بنوت کا رشتہ جاگا، آپ نے ہاتھ روک لیا۔ میرے آقا فرما رہے بھائی تعظم فإنهم عبادی، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، میرے مولا میرے تو امتی ہیں، جب میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا، تیرے تو بندے ہیں، تو نے تو پیدا فرمایا ہے، تو نے جہنم میں کیوں ڈال دے گا؟ مولا انہیں معاف کر دے، پروردگار انہیں معاف کر دے۔ کبھی آقا دو جہاں کی یہ راتیں آپ کے ذہن میں آئیں؟ سیرت رسول پہ ہزاروں تقریریں آپ سنتے ہیں، علماء آپ کے شہر میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے آقا دو جہاں کی زندگی کو عملی اعتبار سے اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایک اور رات، یقیناً مدتوں آپ یاد رکھیں گے، مدتوں۔ میرے آقا حضور سید عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور ایک نامکمل جملہ ادا فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ صرف یہ کہہ رہے ہیں، مبتدا ہے خبر نہیں ہے، امتی امتی میری امت۔ کیا چاہتے ہیں امت کے بارے میں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں،
حالانکہ ان کی بہت سی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم ارحم علی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، رب ہب لی امتی، میری امت کو مجھے ہبہ فرما دے۔ مانا ہے نا حضور نے ہب لی امتی، بار بار سنا ہوگا، تو ہم تو ہبہ کیے ہوئے ہیں نا، تو اللہ اگر ہم کو نبی کے حوالے کر دے تو وہ مالک ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ رب ہب لی امتی، اللہ ہماری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ دعائیں تو ہمیشہ کرتے رہیں، مگر آج اس نے بے قرار ہے میرے آقا کہ سجدے میں صرف یہ کہ اللہم امتی، اے امتی، اللہ میری امت میری امت۔ بے قراری بہت بڑھتی ہے تو اللہ جناب جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور دیکھو میرے نبی کیوں غمزدہ ہیں۔ جناب جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں، سوال کرنے کی جرات نہیں۔ یہاں جبرائیل بھی آتے ہیں تو پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں، طائر سدرہ بھی آتا ہے تو نفس گم کردہ حاضر ہوتا ہے، انتہائی ادب سے حاضر ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا نبی اپنے امت کے بارے میں بہت غمزدہ ہے۔ صرف امت امت کا لفظ ہے ان کی زبان پر اور کچھ نہیں فرما رہے ہیں، تو کہا جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ میں ان کی امت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا، یا میں ان کی امت کو کے سلسلے میں ان کو راضی کروں گا۔ جناب جبرائیل آئے اور یہ پیغام سنایا تو اللہ نے کہ رسول نے سجدے سے سر اٹھائے کہا اذن لا ارضا، تب تو میں اس وقت راضی نہیں ہوئے کہ واحد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے دو جہاں پوری بات کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت میری امت؟ پوری دعا کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ اس کو بھی ایک مثال ذریعے سمجھیں، اور مثال سمجھ میں آ گئی تو دل تڑپ اٹھے گا۔ دیکھیے ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے، اسے بخار ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، سوتا نہیں ہے، روتا ہے، ڈاکٹر آیا تو ماں نے کہنا شروع میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر سوتا نہیں ہے، روتا ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، بخار ہے اسے، ساری تکلیفیں بیان کرے گی، وہ کرے گی نا، لیکن ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ مر رہا ہو، جھانکنی میں ہو، تو ماں پھر تکلیف نہیں بیان کرے گی، وہ صرف یہ کہ ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ۔ درد کی انتہا میں جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ آقائے دو جہاں اپنے امت کے بارے میں اتنے غمزدہ ہیں کہ کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ میری امت میری امت، اور اللہ نے جواب بھی عطا فرمایا محبوب تیری امت کا فیصلہ تیری مرضی کے مطابق کروں گا۔ آپ خوش ہو گئے، امتی تو ہیں ہم، خوش ہو گئے نا؟ نہیں، آپ کو امتی بن کے دکھانا ہوگا۔ امت جماعت اور گروہ کو کہتے ہیں، آپ کسی جماعت میں ہو، اگر جماعت سے بغاوت کریں گے تو آپ کو امیر جماعت نکال دے گا، قائد نکال دے گا آپ کو اپنی جماعت سے۔ وہ تو رحمت للعالمین ہے، ہمارے تمام گناہوں کے بعد ہم کو نکال نہیں رہے ہیں، لیکن کل قیامت میں منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کچھ تو کر کے دکھائیے، ان کے حلال کو حلال سمجھیے، حرام کو حرام سمجھیے۔ اگر داعیانہ پہلو نہیں اختیار کرتے تو اپنے 4 فٹ اور 5 فٹ کے وجود پر تو اسلام کو نافذ کیجیے، تاکہ کل قیامت میں وہ پہچان لے کہ یہ میرا امتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں آقائے دو جہاں نے آپ کے لیے، کتنے غم چھیلے ہیں انہوں نے آپ کے لیے، اور صرف یہی نہیں کہ زندگی میں یہ علماء وہ حدیث آپ کو سنائیں گے جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام حیرت میں ہیں، زندگی تو بہتر ہے یا رسول اللہ، مگر پردہ فرما جانے کے بعد کہا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، اگر تم اچھے اعمال کرو گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر تم برے اعمال کرو گے تو میں تمہاری لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ آج بھی وہ اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، مگر سنیے، اگر ایک باپ کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا یہ برا کام کر رہا ہے تو باپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ اگر رسول پاک کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا کہ تیرا فلاں امتی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، برائیاں کرتا ہے، زنا کر رہا ہے،
نشہ استعمال کر رہا ہے جس کو اے رسول تو نے منع فرما دیا تھا، تو پیغمبر کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس پیغمبر نے زندگی بھر آپ کے لیے بے قرار ہو کے گزارا، پتھر کھائے، زخم برداشت کی، رات رات روتے رہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، کیا اس عظیم پیغمبر کو پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ بے قرار دیکھنا چاہتے ہیں؟ خدا را غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ اور پھر یہ صرف آقا نے نہیں اٹھائی ہے زخم، جو بھی آقا کے دامن سے وابستہ ہوا سب نے تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے راستے کے لیے، سب نے زحمتیں برداشت کی، سب نے کرب جھیلے۔ ہماری عظیم ماں، ساری کائنات کی ماں، جن کا ملت اسلامیہ پہ سب سے زیادہ احسان ہے، میرے آقا نے خود فرمایا کہ جب کوئی نہیں ساتھ دینے والا تھا تو جناب خدیجہ نے ساتھ دیا تھا، جناب فاطمہ الزہرا کی ماں۔ آپ اندازہ فرمائیں، حسنین کی نانی جان، رئیس التجار مکہ کی بیٹی ہیں، عرب کے سب سے بڑے تاجر کی بیٹی۔ تجارت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا مال شام اور یمن کی منڈیوں میں پہنچتا تو منڈیاں بھر جاتی تھی، اور جب تک ان کا مال نہیں پہنچتا منڈیاں اداس ویران ویران سی رہتی تھی۔ کتنے ہی لوگ ان کا مال لے کے برائے تجارت جایا کرتے تھے، خود آقا دو جہاں نے تجارت فرمائی ان کے مال سے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر آقا سے کہا کہ اب آپ تجارت نہیں فرمائیں گے، اب میرا مال اور میرا سب کچھ آپ کے دین کے لیے، آپ جائیے اور دین کا کام بے فکر ہو کے انجام دیجیے۔ جہاں تک معیشت اور معاش کا مسئلہ ہے، آپ کی شریک زندگی آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا زندگی ہی میں کہ سارا مال دین کے راستے میں قربان ہو گیا، فاقہ ہونے لگا ان کے گھر پر۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مکے کے ظالموں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، معاشرتی بائیکاٹ تھا، کوئی پیغمبر سے بات نہ کرے، کوئی ان کے گھر نہ جائے، کوئی ان سے تجارت نہ کرے، کوئی کاروبار نہ کرے۔ ایسے دور میں جناب خدیجہ ہماری عظیم ماں بیمار ہوتی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، فدا آباءنا و اجدادنا، اور بیماری اتنی شدید ہے کہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے۔ مکے کے کافروں نے یہ مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ خدیجہ نے دین سے، ہمارے باطل مذہب سے بغاوت کی ہے، اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کا جنازہ ہم نہیں اٹھائیں گے، انہیں غسل نہیں دیں گے، اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جناب خدیجہ کی ایک سہیلی عتم ہیں، جنہوں نے یہ بات سنی، ابھی اسلام نہیں لائی ہیں، وہ بہت خاموشی کے ساتھ، کوئی دیکھ نہ لے، حضرت خدیجہ گھر میں آئیں اور کہا کہ خدیجہ میں تمہاری سہیلی، دشمن تو نہیں ہوں، مکے والے یہ مشورہ کر رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارا سفر آخرت ہے، آخری سفر ہونے والا ہے، ایک مرتبہ مجھے گواہ بنا کے یہ کہہ دو کہ میں نے رسول پاک کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا، تو میں مکے میں اعلان کروں گی اور مکہ اپنی بیٹی کے جنازے کو بڑے دھوم سے اٹھائے گا، آخر تمہارے باپ کے احسانات تو مکے والوں پر ہیں نا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں اٹھ بیٹھی اور پوری جوش اور قوت کے ساتھ کہا کہ عتم، خرد، ہوش و خرد نے ہزاروں بار میرے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا تب میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، کیا تم یہ سمجھتی ہو مکے والے میرا جنازہ نہ اٹھائیں گے؟ تو جنازہ نہ اٹھائے گا، آسمان کے فرشتے جنازہ اٹھائیں گے، نوران بہشتی مجھے عذر دیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد، مفکر اسلام زندہ باد۔ جناب عتم نے سنا اور کانپ گئیں اور بے ساختہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ حیرت زدہ ہیں،
اتم تم تو ہمیں اپنے دین سے واپس کرنے کے لیے آئی تھی، تم نے غلامی مصطفیٰ کا پٹکا اپنے گردن میں ڈال لیا ہے۔ تو کہا کہ خدیجہ، جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا ناقابل شکست یقین دیتا ہو کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مطمئن نہ کر سکے، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، گھر میں چراغ نہیں تھا اس روز، آپ کے فاقہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں مرض الوصال میں اور پوچھتے ہیں خدیجہ تمہارا حال کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا حال نہ پوچھیں، جتنی دیر میں آپ میرا حال پوچھیں گے اتنی دیر میں نہ معلوم کتنے افراد کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں سے کھینچ لیں گے۔ جائیے آپ اپنی تبلیغی ذمہ داریاں پوری کیجئے، لوگوں کو دعوت دین دیجئے، میرا حال خالق احوال کے حوالے کر دیجئے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہی ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کیا جذبہ تھا، قربانی کی کیا توانائی تھی، کس طرح سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دولت ہم تک پہنچی ہے، یہ نظام زندگی ہم تک پہنچا ہے، کلمے کا یہ وقار ہم تک پہنچا ہے، اور ہم کتنا وقت دیتے ہیں دین کے لیے، کیا کر رہے ہیں اس مقدس نظام زندگی کے لیے، اس آئین حیات کے لیے جو اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ ایک مسلمان غریب ہے، فاقہ کش ہے، مگر واللہ اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے تاجداروں سے بھی زیادہ قیمتی، عظیم اور باعزت ہے۔ یہ دولت تو آپ کو میسر ہے نا، مگر اس دولت کو بچانے کے لیے یقیناً آپ کو محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کو ہرقل اعظم نے گرفتار کر لیا ہے، روم کا تاجدار، جنگ میں گئے، جب تک بازوؤں میں قوت تھی حق کے لیے لڑتے رہے، جب تھک گئے بازو شل ہو گئے تو گرفتار کر لیے گئے۔ ہرقل اعظم تاج پہنے ہوئے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ جب میدان میں بڑھتے تھے تو لگتا تھا قضاء و قدر کے فیصلے بڑھ رہے ہوں، لیکن جس رسول کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے، اس رسول نے آپ کو دیا کیا ہے؟ آپ کا جسم فاقہ کا نمونہ بنا ہوا ہے، لباس پھٹے ہوئے ہیں، تلوار زنگ آلود ہے، کیا اسی کے لیے آپ اپنی زندگی اپنے نبی کو قربان کر رہے ہیں؟ آپ جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کو اپنے ملک کا ایک خطہ آپ کے حوالے کر دوں گا، بادشاہ بنا دوں گا۔ مرد مومن طلب اٹھا اور کہا سنو، بکا وہ کرتا ہے جو کہیں بک نہ چکا ہو، ہم تو بازار مدینہ میں بک چکے ہیں اور ہم کو رسول کی رحمت نے خرید لیا ہے، اس لیے تم ہمیں خریدنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے یہ تو دیکھا کہ ہمارے جسم پہ پھٹا ہوا لباس ہے، مگر ہمارے دل میں جلنے والی شمع محبت کو نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا اگر بکنے کے لیے تیار نہیں ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قید میں ڈال دیا، 40 روز تک معمولی غذا ملتی رہی، آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ نفس چھوٹنے لگی، دل کی دھڑکنیں کمزور پڑ گئیں۔ شاہی طبیب نے کہا کہ قیدی جان دینے والا ہے، پھر لایا گیا انہیں دربار میں، اور دربار میں لایا گیا تو سامنے سور کا گوشت اور شراب رکھی گئی، کہا کھا لو اسے، کہا یہ تو نہیں کھا سکتا، منہ پھیر دیا آپ نے، کہا کھا لو، مرنے والے ہو، تمہارے نبی نے اجازت دی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے حرام کھایا جا سکتا ہے، کہا اگر زندگی کے میدان میں تنہا ہوتا تو شاید میں کھا لیتا، مگر اس وقت نہیں کھاؤں گا، تمہارے کفر کو تسکین مل جائے گی، غرور کو سکون ملے گا کہ جو مومن ایمان کی توانائی میں حرام نہیں کھا سکا تھا وہ کمزوری کے وقت کھا چکا ہے، میں جان دے سکتا ہوں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ انہیں شہید کر دیا ہے، پوچھا کوئی خواہش ہے تو کہا صرف یہ خواہش ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا، مجھے 2 سجدے کر لینے دو۔
نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز حق ادا کرتے ہیں تلواروں کے سائے میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تو زندگی کی سانس کے آخری لمحے میں بھی حرام کھانا پسند نہیں کر رہے تھے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے بچے نشہ یوز کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کس راستے پہ ہم جا رہے ہیں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں۔ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ دادا بابو بھی اور ہمارے یہ سید زادے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بری عادتیں لوگ چھوڑ دیں۔ اس علاقے میں ایک انتہائی اچھی تحریک چل رہی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایک نشہ استعمال کرنے والا اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی ماں کا خون پیتا ہے، وہ ان کے حلق کی روٹی چھین کر کے اپنے پیٹ کی جہنم کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ، اور پھر ان انسٹالمنٹ قسطوں میں مرتا ہے، ہر روز مرتا ہے، ہر روز زندہ رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ کتنے عظیم ہیں ہمارے آقا رحمت للعالمین کہ آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے لاکھوں افراد کی زندگی پہلے ہی بچائی ہے اور آج ہی بچا رہے ہیں۔ کاش آپ کو پیغمبر اعظم کی تعلیمات کا خیال ہوتا، اپنے مسلمان ہونے کا خیال ہوتا، اپنے کلمہ گو ہونے کا خیال ہوتا، شہادت کا خیال ہوتا جو آپ نے دی ہے اللہ کے راستے میں۔ آج امت مسلمہ میں جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اور وہ قومیں جو ہمیشہ ہماری باج گزار رہی ہیں، آج وہ ہم پہ ظلم کر رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامان مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے۔ نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ حضرات، ہماری تباہی کی اصل وجہ یہ ہے، بہت سے لوگ بہت سے اسباب بیان کرتے ہیں، غربت ہے، جہالت ہے، بلا شبہ یہ چیزیں بھی ہیں، مگر یہ چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات سے کی پرواہ نہیں کی۔ اگر ہم نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے اپنے آقا کی، تو نہ غربت ہوتی نہ جہالت ہوتی، معاشرے میں کوئی جاہل نہیں ہوتا۔ پیغمبر اعظم تو کتاب لے کر کے آئے تھے، اقرا کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کو تعلیم دی ہے، نون والقلم کے ذریعے سے 1,24,000 صحابہ کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا ہے۔ وہ ایک علمی اور فکری انقلاب لے کر کے آئے تھے، ان کی امت جاہل اس لیے ہو گئی کہ اس نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ نبی کی تعلیمات پہ عمل کیجئے، علم بھی حاصل کیجئے، اور معاشی حالت بھی بہتر بنائیے تاکہ بعزت اور اچھے مسلمان ہی بنیے۔ اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ ہمارے سید زادے نے اس شہر کے اندر 3 ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ لڑکیوں کا بہت عظیم الشان ادارہ جو میں نے خود دیکھا ہے، اور 12ویں تک باضابطہ طور پہ سیکولر ایجوکیشن کا ادارہ دین کے ساتھ، انشاءاللہ یہ ڈگری کالج تک دے جائیں گے اسے۔ اور پھر ہم نے دارالعلوم بھی دیکھا ہے جہاں طلبہ انتہائی موقر انداز سے باضابطہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس ننھی سی عمر میں 40-42 سال کی عمر ہوگی ان کی، 3 اداروں قائم کر لینا یہ اللہ کی رحمت خاص ہے۔ خدا انہیں طویل عمر عطا فرمائے، اور یہ اس کو ڈگری کالج بنائیں، میڈیکل کالج قائم کریں، ہاسپٹل قائم کریں، اور اس معاشرے کو تعلیم سے بھر دیں۔ اللہ انہیں، بہت خوشی ہوئی، بہت تھکا ہوا تھا میں، پیر نہیں اٹھ رہے تھے، لیکن میں سارے اداروں میں گیا ہوں، اس لیے کہ میں تحریک کا آدمی ہوں، تنظیم کا آدمی ہوں، تعمیر کا آدمی ہوں۔ صرف لفظوں کے اعتبار سے میں لفظوں کا بوجھ تو ڈالنا جانتا ہوں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے سنے وہ بھی، اور خدا مجھے بھی توفیق دے کہ میں کچھ کر سکوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔
گفتگو ہو گئی آقائے دو جہاں کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. چند ضروری باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. ایک دوسرے کے درد، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ ہماری آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کے اس شہر میں کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے. کوئی بچہ. کیسے یہ ہوگا؟ یقیناً کچھ بچے کسی مجبوری سے نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کے ماں باپ غریب ہوں گے، یا قریب میں کوئی اسکول نہیں ہوگا، یا پھر جہالت ہوگی، غفلت ہوگی. تو آپ ایک ایسا نظام قائم کریں باپو کے زیر اثر کہ پورے شہر کے بچوں کا باضابطہ طور پہ جائزہ لیں کہ کون سا بچہ پڑھ رہا ہے، کون سا نہیں پڑھ رہا ہے، اور نہیں پڑھ رہا ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. اگر وہ لاپرواہی سے نہیں پڑھ رہا ہے، ماں باپ توجہ نہیں دیتے، تو ماں باپ کو توجہ دلائی جائے. اگر غربت ہے تو اس کی مدد کی جائے. یہ آپ کا مشترکہ فریضہ ہے، لیکن تعلیم دین کے ساتھ. اس لیے کہ صرف دنیا کی تعلیم آپ نے دلائی تو دنیا میں جتنے بھی تعلیم یافتہ ہیں دین کے بغیر وہ جاہلوں سے زیادہ وحشی اور درندے ہوتے ہیں. وہ یہ بڑی بڑی رشوتیں لینے والے، حرام خوری کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، مگر ان کے بعد ان کے اندر اسلام نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے. اس لیے دنیا کے ساتھ دین بھی پڑھائیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے. کم کھائیے، تفریحیں چھوڑ دیجیے، 2 جوڑوں میں زندگی گزاریے، مگر پڑھائیے بچوں کو. اس لیے کہ اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے وداؤٹ ایجوکیشن، بغیر تعلیم کے. بہت ممکن ہے کہ آپ میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوں، مگر جانتے ہیں اگر قوم جاہل ہے اور چند افراد پڑھے لکھے ہیں تو دنیا یہ کہے گی یہ جاہلوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. جہالت کا الزام آپ کے دامن سے اور گندگی آپ کے دامن سے دور نہیں ہوگی. چند افراد دولت مند ہیں اور کچھ زیادہ غریب ہیں تو دنیا کا یہ فاقہ کشوں اور جھاڑو دینے والوں میں دولت مند ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آج چھوٹی قومیں کو اٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ فلاں قوم میں اٹھا ہوا ہے. یہ ایک انڈسٹریل ملک بنتا جا رہا ہے، صنعتی ملک، صنعتی انقلاب کروٹیں لے رہا ہے، بلکہ آگے بڑھ رہا ہے. اس ملک کے اندر صنعتی ملک میں 2 طبقہ ہوتا ہے، ایک طبقہ مل مالکوں کا ہوتا ہے اور ایک طبقہ جھاڑو لگانے والوں کا ہوتا ہے. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہوگا. بظاہر آپ سمجھتے ہوں کہ یہ دین سے الگ باتیں کر رہا ہوں، یہ دین ہے. تعلیم بھی دین ہے، سرمایہ بھی دین ہے، عزت حاصل کرنا بھی دین ہے. ایک غریب، مفلس اور جاہل قوم کی آبرو نہ محفوظ ہوتی ہے نہ عزت محفوظ ہوتی ہے. اس لیے خدا را اپنے کو بیدار کیجئے. سونے کا وقت گزر چکا ہے، بہت لمبی نیند ہم نے گزاری ہے، کئی 100 سال سے سوئے ہوئے ہیں. 15ویں صدی کے بعد ہم نے دنیا میں کوئی نمایاں کام نہیں کیا اور 15ویں صدی تک صرف ہم نے کام کیا تھا. آج یہ ہمارا حال ہے، سوئے ہوئے ہیں. مگر سو جانے والے اور مر جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے اور مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا. یہ قیامتیں، یہ ٹھوکریں، یہ قتل، غارت گری، یہ ظلم اور زیادتی جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ آپ کو جگا رہی ہے، ٹھوکریں ہیں. آپ جاگ گئے تو زندہ قوموں میں شمار ہوگا اور نہیں جاگے تو مردہ قوموں میں تاریخ لکھے گی آپ کے بارے میں. مردوں میں شمار کرنا چاہتی ہیں زندوں میں؟ یہ میرے علماء کہہ رہے ہوں کہ میں تو اپنی گفتگو سے الگ انداز، نہ وہ روانی ہے اور نہ جوش ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ انداز بدل گیا ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا. ایک تڑپنے والا نغمے نہیں گا سکتا ہے. آج دنیا کے جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں
کیا ایک ایسا انسان نغمہ گا سکتا ہے جس کے بچے کی لاش سامنے ہو، بیٹی کی آبرو لٹ رہی ہو؟ کیا ایک ایسی ماں خوش ہو سکتی ہے جس کے بچے کی لاش؟ آج ہماری قوم کے ہزاروں بچوں کی لاش سیریا میں، یمن میں ہمارے سامنے، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیا ہمیں خوشی منانے کا اور غم کرنے کا اور تفریح کرنے کا موقع ہے؟ کھیلنے کا، سینما دیکھنے کا، عیاشی کرنے کا اور وقت گزارنے کا؟ جو حالات باہر ہیں وہ یہاں بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے خود کو بیدار نہیں کیا تو، منظم نہیں کیا تو۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ آپ پہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنی نعمتوں سے نوازے۔ یہ ایجوکیشن کے سسٹم کو اس شہر میں منظم کیجیے آپ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے شہر کے لوگ بھی اور علاقے کے لوگ بھی آپ کی تقلید کر سکیں۔ کسی کو جاہل نہ رہنے دیں، کسی بھی وجہ سے جاہل نہ رہو، پڑھائیں، تعلیم دیں۔ یہ آپ کا اجتماعی فریضہ ہے، یہ آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نشے کو ہمیشہ اپنے معاشرے سے ختم کر دیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب میرے آقا جلوگر ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پورا ملک شراب میں ڈوبا ہوا تھا۔ شراب ان کی زندگی تھی۔ خوشی ہوتی تو شراب پیتے، شادی ہوتی تو شراب پیتے، کامیابی ہوتی تو شراب پیتے، قبائلی جنگوں میں ملتے تو شراب پیتے، کوئی مر جاتا تو شراب پیتے، ہر وقت شراب پیتے تھے۔ مگر میرے آقا نے یہ اعلان فرمایا، الا قد حرمت الخمر، آگاہ ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو مدینے میں اتنے مٹکے توڑے گئے کہ لگتا تھا شراب کی بارش ہوئی ہو، اور اس کے بعد سے پھر کسی نے جام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ آپ انہی کے امتی ہیں نا۔ نشہ کوئی بھی ہو، اس سے اپنی قوم کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں۔ میں بہت سے شہروں سے رات کو جلسے کے بعد گزرتا ہوں تو کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ نوجوان تاش کھیل رہے ہیں، 2 بجے جاگ رہے ہیں، کباب تلے جا رہے ہیں، چائے بن رہی ہے۔ ارے ظالموں، جب تم رات بھر جاگو گے تم اپنے بچے کو پڑھاؤ گے کب؟ انہیں اسکول کب بھیجو گے؟ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیسے کرو گے؟ کماؤ گے نہیں تو انہیں روٹی کیسے دو گے؟ اچھی زندگی کیسے دو گے؟ کیسے پہنچا ہے؟ یہاں سے آغاز گفتگو کا ہوا تھا اور پھر رخ کسی اور طرف مڑ گیا ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں آپ کو، دنیا میں تمام قومیں سفر کرتی ہیں، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ سفر کرتا ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ملکوں گھوم کے سفر کرتے ہیں، جو کوئی سفر نہیں کرتا وہ کم از کم اتنا تو کرتا ہے کہ قطرے سے انسان بنا، بچہ تھا ایک سفر یہ ہوا، جوان ہوا ایک سفر یہ ہوا، بوڑھا ہوگا ایک سفر یہ ہوا، مر جائے گا، قبر میں جائے گا ایک سفر کی منزل یہ ہوگی، اٹھایا جائے گا ایک منزل یہ ہوگی، اور پھر جنت میں داخل ہوگا ایک منزل یہ ہوگی۔ مختلف منازل ہیں، سفر تو جاری ہے۔ ہر چیز سفر کرتی ہے نا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سفر نہ کرتی ہو۔ العالم متغیر فکل متغیر، اور جو بھی تغیر قبول کرے وہ حادث ہے، اس لیے عالم بھی حادث ہے، اور اللہ تغیر پذیر نہیں، اس لیے وہ حادث نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز سفر کر رہی ہے۔ ایک درخت بھی سفر کرتا ہے، ایک ننھا سا دانہ آپ نے قدرت کے حوالے یہ چبا جاتی ہے، یہ اس دانے کی پرورش کرنے لگتی ہے۔ یہ قدرت کی ربوبیت کا وہ نظام ہے جو حیرت انگیز بھی ہے۔ آپ غور نہیں کرتے، ہمارے سامنے اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی موجود ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ نے وہ دانہ ڈالا، چند دنوں کے بعد اس میں سے ایک ننھی سی کوپل نکلی، اتنی نازک کی شبنم کا بوجھ نہ برداشت کر سکے، اوس گرے تو کمر جھک جائے اس کی، لیکن اتنی توانا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے۔ یہ لطافت اور توانائی اللہ نے جمع کر دی اس کی ذات کے اندر، اور پھر جیسے اس ننھی سی کوپل نے سر نکالا، پورے نظام فطرت نے پرورش کی ذمہ داریاں قبول کر لی۔ زمین غذا فراہم کر رہی ہے، سورج دودھ پلا رہا ہے، نسیم سحری جھولا جھلا رہی ہے، بارش غسل دے رہی ہے، شبنم وضو کرا رہی ہے۔ وہ پودا اس طرح سے
ایک تناور درخت بنتا ہے، اور درخت بننے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جب اس میں پھول کھلتے ہیں تو مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، مگر پھول طرح طرح کے کھلتے ہیں۔ کیا یہ قدرت کی کھلی ہوئی نشانی نہیں ہے؟ اور آپ نے ایک دانہ ڈالا تھا، مگر جب آپ نے دیکھا تو ہزاروں دانے، وہی دانے بکھر کے سامنے آ گئے۔ ایک دانہ زمین میں رکھا، آپ نے ہزاروں دانے حاصل کیے۔ ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہزاروں پیسوں کی شکل میں آئے گی یا نہیں آئے گا؟ میں صرف پودے کی سفر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پودا بھی سفر کرتا ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کھڑا، کرتا ہے نا؟ چونکہ پودے کو چلنے کی طاقت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ نے اس کی روزی کا سامان اس کے پیروں کے نیچے پیدا فرما دیا ہے۔ پودوں کے مقابلے میں جانوروں کی زندگی ہے، وہ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اللہ نے اس کی روزی پیروں کے نیچے نہیں پیدا کی، بلکہ چلنے کا پابند بنایا کہ تم چل سکتے ہو تو چل کے کھاؤ، جہاں سبزہ دیکھو منہ ڈالو، جہاں ہریالی دیکھو وہاں چلے جاؤ۔ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہے تو مر جائے گا۔ پتا چلا جس قوم کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، اگر وہ استعمال نہ کرے تو وہ قوم مٹ جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ اب وہ جانور ہے، روزی حاصل کر رہا ہے، مگر اس میں پابندی نہیں ہے، جہاں بھی سبزہ ہوگا منہ ڈالے گا، وہ پابندی انسانوں نے لگائی ہے، خود اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جانوروں کے مقابلے انسانوں کی دنیا ہے جو چلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، عقل و شعور بھی۔ اس لیے اس کے لیے بھی پوری دنیا میں روزی پھیلا دی گئی ہے، مگر پابندی لگا دی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ عقل و شعور رکھتا ہے، اس لیے عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی حلال و حرام کے بغیر سب کچھ کھانا شروع کر دے تو جانور تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے شعور کو اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن عقل و شعور کی بھی سرحدیں ہیں۔ عقل اور شعور زندگی کے سارے معاملات میں فیصلہ کن نہیں ہے، اس لیے زندگی کے فیصلے کے لیے اور نظام دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو جلوگر فرمایا اور انہیں وحی پاک کی طاقت عطا فرمائی۔ اب ایک زمین ترقی کر کے درخت نہیں بن سکتی، ایک درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، ایک جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، اور ایک انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ انسان کو عقل دی گئی اور نبی کو وحی پاک کے نوازا گیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اگر کچھ اور بھی نہ ہوتا تو یوحی الی کا استثناء بتا دے رہا ہے کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں اور نہ ہم نبی جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ درختوں کا سفر ہے، انسانوں کا سفر ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا سفر انتقال مکانی کے ذریعے کرتے ہیں، ذرا بوجھل ہو گیا لفظ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں۔ ان کے سفر کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سفر کرتے ہیں تو تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کے پاس مال تجارت ہوتا ہے، اگر پورا مال نہ ہو تو کم سے کم نمونے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تعلیم کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتابیں ہوتی ہوں گی۔ کچھ لوگ ممالک فتح کرنے سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ فوج ہوتی ہے، اسلحے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہ سفر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، دولت کے لیے، سرمایہ کے لیے، اقتدار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تجارت کے لیے سفر ہوتے رہے۔ مسلمانوں کا سفر دنیا میں سب سے مختلف رہا ہے، اور یہ میں آپ کی زمین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کا سفر ہمیشہ مختلف رہا ہے۔ اس کے ساتھ جب وہ سفر کر رہا ہو تو تجارت ہو یا مال ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، فوج ہو یا نہ ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے، وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوئی، اور وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کا عقیدہ ہے، قرآن عظیم کی تعلیم ہے، رسول پاک کا نظام زندگی ہے۔ مسلمان جہاں بھی گیا ہے قرآن پاک کو ساتھ لے کے گیا ہے، رسول پاک کے نظام زندگی کو ساتھ لے گیا، گنبد خضرا کی چھاؤں لے کے گیا ہے۔ جہاں بھی گیا ہے وہ عقائد و جہاں کی تعلیمات کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ کسی زمین پر گیا ہو اور عقائد و جہاں کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کے گیا ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر ایک تکلیف دہ زمین سے آرام دہ زمین پر جائے تو اس کا طرز حیات بدل جاتا ہے، اپنی انا، اپنے تشخص کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں سے لوگ جو یورپ جاتے ہیں، مختلف جگہوں میں جاتے ہیں،
ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ماضی بھول کر کے ایک نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں. مگر سرور کائنات کے دیوانوں کو دیکھو، وہ صحرا سے نکلے، مشقتوں کی زندگی سے، تکلیفوں کی زندگی سے روم پہنچے. روم کا اپنا حسن تھا، اپنا جمال تھا، اپنا فلسفہ تھا، مگر روم کے جلووں نے پکارا ہوگا، حسن نے آواز دی ہوگی، مگر دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گئے، اس لیے کہ انہوں نے گنبد خضرا کا جمال دیکھا تھا. سرور کائنات کی حیات طیبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھی. وہاں کا جمال متاثر نہیں کر سکا، بلکہ روم کو انہوں نے اپنے حسن کردار اور حسن اخلاق سے متاثر کیا. یہی مسلمان ایران پہنچے. ایران بھی آتش سرخ کی سرزمین تھی، آگ کی پوجا ہوتی تھی، اوسطا کا نظام نافذ تھا، وہاں یزدان و ارحمن کا تصور تھا، اپنا ان کا فلسفہ زندگی تھا. مگر ایران کی زمین پہ گئے اور آتش کدوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ خدا کی کبریائی بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اور آپ نے دیکھا کہ 25 سال کے اندر اندر پورا ایران اسلام کی دولت کی آغوش میں آ گیا. یہی مسلمان یہاں کی سرزمین پہنچا. یہ بھی دریاؤں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، مگر یہاں آنے کے بعد اس نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے متاثر کیا. اور آج کئی کروڑ مسلمان یہاں بس رہے ہیں. تو مسلمان جہاں بھی گیا اپنے دین کے ساتھ گیا، اپنی تہذیب کے ساتھ گیا، اپنے تمدن کے ساتھ گیا، اور اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا. یہاں ایک سوال عام طور پہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کیا جاتا ہے کہ ہم گیا اپنے دین کے ساتھ گیا ہے، اپنے کلمے کے ساتھ گیا ہے، اور اپنے نظام اور آئین کے ساتھ گیا ہے. آج ہم اپنے کو فراموش کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں، اعتراف بھی کرے گی. یہ کیوں ہوتا تھا کہ صرف 4تھائی صدی کے اندر اسلام جزیرۃ العرب سے باہر ہوا، اور 1 صدی کے اندر 3 بر اعظموں میں اسلام پھیل گیا. اس زمانے میں جہاز نہیں تھا، انٹرنیٹ کی قوت نہیں تھی، ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا، لاسلکی طریقے نہیں تھے، پھر بھی 3 بر اعظموں میں، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں 1 صدی کے اندر within 100 years اسلام پھیل گیا. کیسے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا طریقہ اختیار کیا تھا انہوں نے؟ اصل میں اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو قرآن دیا بھی تھا اور انہیں قرآن بنا بھی دیا تھا. اسلام چائنا میں پھیلا، اسلام یورپ میں پھیلا، اسلام ہندوستان میں پھیلا، اسلام افریقہ میں پھیلا. سینکڑوں زبانیں بولی جاتی تھیں، یہاں عربی تو نہیں بولی جاتی تھی. قرآن کیسے سمجھا لوگوں نے؟ قرآن کی تعلیمات کیسے سمجھ میں آئیں؟ وہ پڑھ تو نہیں سکتے تھے قرآن پاک کی تعلیمات کو، عربی زبان نہیں جانتے تھے، پھر بھی اسلام کو کیسے قبول کیا انہوں نے؟ وہی طریقہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن دیا بھی تھا، قرآن بنا بھی دیا تھا. دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں، جو کردار سے چھلک رہے ہوں، جو کیریکٹر چھلک رہے ہوں، جو زندگی کی نمود ہو. انسان دیکھ رہا ہو کہ یہ شخص قرآن ہاتھ میں لیے ہے تو بااخلاق بھی ہے، با کردار بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، ایماندار بھی ہے، صحیح ڈیلنگ کرنے والا بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کو سہارا دینے والا ہے. جب انسان یہ دیکھے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا اسے. اللہ کے رسول نے یہ انقلاب برپا فرمایا تھا. آج اگر 1 ارب 50 کروڑ مسلمان قرآن کے حامل بن جائیں تو لاکھ دنیا ہمیں برا کہتی رہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ خبر مشاہدے کے برابر نہیں ہوتی ہے. لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھنا خبر کے برابر نہیں ہوتا. خبر میڈیا یہ کہے گا یہ برے لوگ ہیں، دنیا کہے گی برے لوگ ہیں، اور آپ کا کردار کہے گا ہم اچھے ہیں، تو کون آپ کو برا کہنے کے لیے تیار ہوگا؟ اپنے کردار کو اسلام کے سانچے میں ڈالیے، اپنے اخلاق کو اسلام کے سانچے میں ڈالیے، اور کوشش اس بات کی کیجیے کہ دنیا اسلام کو آپ کے ذریعے سمجھے. آپ اسلام کے سفیر بن جائیے، اسلام کے ایمبیسیڈر بن جائیے. آپ کی زندگی ذریعے سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب خود آپ بھی اسلام کو سمجھ رہے ہوں گے. یہ تعلیم کے ذریعے ہوگا. چلیے ہماری نسل کے لوگ ممکن اسلام نہ سمجھ سکیں، لیکن عہد کر لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام ضرور سمجھائیں گے.
ان کی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے، ان کے کردار کو اسلام کا آئینہ دار بنائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو دنیا کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کو بھی۔ قرآن عظیم کے مقدس تعلیمات کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کی کتاب فرماتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان بھی اور پتھر بھی ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ خود بھی جہنم میں نہ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ کبھی آپ نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا؟ آپ اپنے بچوں کے لیے کماتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں اپنی بساط پر، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کب تک؟ اسی زندگی تک نا۔ آپ نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے کہاں جائیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ میاں بیوی ہیں، بڑی بہت محبت کرتے ہیں، روزانہ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے مریں گے، تمہارے لیے جئیں گے۔ یار ایسی محبت کرو کہ یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے۔ وہاں یہ ہوگا کہ جو لوگ ایماندار ہیں، میاں بیوی ایماندار ہیں، باپ بیٹے ایمان والے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو جنت میں سب جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ جدائی چند دنوں کے لیے ہوگی، لیکن اگر بیٹا برا ہے اور باپ اچھا ہے، باپ اچھا ہے بیٹا برا ہے، یا بیوی اچھی ہے شوہر برا ہے اور شوہر اچھا ہے بیوی، تو وہاں جدائی ہو جائے گی، وہاں ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکیں گے۔ تو قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم دیکھتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ، یہ ذمہ داری ڈالی ہمارے اوپر کہ ہم خود بھی جنت والے بنیں اور اپنے بچوں بھی بنائیں۔ یہ ذمہ داری کیوں ڈالی ہے اللہ نے، کبھی سوچا؟ ایک بہت ہی واضح بات جو آپ سب جانتے ہیں وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کیا گیا اور پھر دنیا میں اتارا گیا۔ اگر انہیں دنیا ہی کا خلیفہ بنانا تھا تو جنت میں کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ اور پھر ایک لغزش پیغمبرانہ کے ذریعے دنیا میں اتارا گیا، دنیا ہی میں پیدا کر دیا گیا ہوتا۔ جنت میں پیدا کر کے دنیا میں کیوں اتارا گیا انہیں؟ اس لیے کہ آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی یہ سمجھ جائے کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے، جہاں ہمارے ماں پیدا ہوئی، ہمارے باپ پیدا ہوئے۔ گھر تو وہی ہوتا ہے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں، تو جو ہمارا گھر ہے ہمیں وہی جانا چاہیے نا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، پانی ڈالے ہمیشہ نیچے جائے گا۔ اگر آپ حوا کے بیٹے ہیں، آدم کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، تو آپ کو جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جنت میں جانے ہی کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ، خود کو بھی اور اولاد کو، تاکہ تم بھی جنت میں جاؤ اور اولاد بھی جنت میں جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بچے جن کو آپ نے پالا جوان کیا، تعلیم بھی دلا دی، دنیاوی گھر بھی دے دیا آپ نے، یہ کل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نیک کام کیوں نہیں کیے، نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، حج کیوں نہیں کیا، اللہ کے احکامات کیوں نہیں منائے، حلال کا اہتمام کیوں نہیں کیا، حرام کیوں کھاتے رہے؟ تو یہ بچے کہتے ہیں مولا قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ہمارے ماں باپ کا ہے۔ انہوں نے دنیا کی ساری باتیں ہمیں تعلیم بھی دی، پڑھایا بھی، لباس بھی دیا، سب کچھ کرایا، مگر قرآن نہیں پڑھایا، تیرا دین نہیں پڑھایا، حلال اور حرام کے امتیاز نہیں بتایا انہوں نے، نبی کی سیرت نہیں بتائی انہوں نے، ہم گمراہ ہو گئے۔ اس لیے قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ہمارے ماں باپ کا ہے۔ سزا ہم کو نہ دے، پہلے انہیں دے دے۔ کل گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمر خود ٹوٹ رہی ہوگی تو اپنے بچوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکیں گے؟ اس لیے اس کی تیاری کر لیجئے کہ ہمیں خود بھی اچھا بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اچھا بنانا ہے۔ الحمدللہ اتنے علماء کرام جس علاقے میں رہتے ہوں وہاں کوئی بچہ جاہل رہ جائے یہ سمجھ نہیں آتی یہ بات، جہاں اتنے ساتھی ہمارے کام کر رہے ہوں، اتنے سادات ہوں جو دین کا درد رکھتے ہوں، جنہیں اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو منتقل کرنا ہے آئندہ نسلوں تک، وہاں جہالت کیسے رہ سکتی ہے؟ یا تو آپ کی بے توجہی ہے یا شاید ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان علماء کی قدر کیجئے، خدا را آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ مغلوں کے زوال سے لے کر کے اب تک 300 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔
300 سال تک کسی بھی حکومت نے دین کی خدمت نہیں کی ہے اور نہ مدارس چلائے ہیں. 300 سال سے بھیک مانگ کر کے، چندہ کر کے ان علماء نے مدرسے قائم کیے، آپ کے بچوں کو پڑھایا. بہت تھوڑی تنخواہیں لے کر کے اماموں نے اور علماء نے. میں جب ان کے حالات کو دیکھتا ہوں تو غم ہوتا ہے کہ قوم کتنی بے حس ہے کہ جس کے پیچھے سجدہ کرتی ہے نہ اس کے پیٹ کو دیکھتی ہے نہ اس کے بچوں کے پیٹ کو دیکھتی ہے. سعدی نے کہا تھا، شب چو عقد نماز می بندم چے خورہ بامداد فرزندم. جب میں رات کو عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں، سوچتا ہوں میرے بچے صبح کیا کھائیں گے. کیا یہ حال آج آپ کے علماء اور مدرسین کا نہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں اور اپنی زندگی اور ان کی زندگی کا کمپیریٹیو مطالعہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا اتنا احسان ہے کہ 300 سال سے انہوں نے آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ سب کچھ بچا رکھا ہے. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج کچھ بھی نہ ہوتا. جن ملکوں میں مدرسوں کو ختم کیا گیا اور مدرسوں وہاں اسلام ختم ہو گیا. کمیونسٹوں کے زیر اثر جو ممالک تھے اس میں بلقان کی ریاستیں ہیں، یوگوسلاویہ ہے، بلغاریہ ہے، المانیہ ہے. یہ ساری ریاستیں ہیں، یہ سارے ملک ہیں مشرقی یورپ کے جو قبضے میں آ گئے تھے روس کے. وہاں مدرسے بند کر دیے گئے، اذانیں بند کر دی گئیں، علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا، دین بند کر دیا گیا. آج وہاں اسلام نہیں، صحیح کلمہ پڑھنے والے نہیں ملتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، اس لیے کہ مدرسے نہیں رہے. اسی طریقے سے آپ کے ازبکستان میں، تاجکستان میں، قازقستان میں، سمرقند و بخارا میں امام بخاری کی زمین، امام ترمذی کی زمین، یہاں بھی دین نہیں. جہاں سے فقہ اور حدیث کا سرچشمہ پھوٹا اور پوری دنیا نے کو فیضیاب کیا، وہ زمین میں آج دین نہیں ہے. اسی کے مدرسے بند ہو گئے. ہندوستان کی سرزمین پر مدرسوں نے ایمان کو زندہ رکھا ہے، عقیدے کو. آج آپ کے چہرے پہ داڑھیاں ہیں، پیشانیوں میں سجدے ہیں، دلوں میں ایمان ہے، تو یہ علماء کا، ان مدرسین کا صدقہ ہے، ان ائمہ کا. آپ انہیں جس نگاہ سے دیکھنا چاہیں آپ کو دیکھنے کا حق ہے، مگر خدا را اس نظام کو آگے بڑھائیے. اتنا دیجئے ان علماء کو کہ آپ کا بچہ بھی عالم بننے میں فخر محسوس کرے. ایک متوسط کلاس کا بچہ، ایک اپر کلاس کا بچہ عالم نہیں بننا چاہتا. وہ سوچتا ہے یہ 4-5 ہزار ہم کو ملیں گے تو اس میں ہمارا کیا ہوگا، اتنا تو ہماری پاکٹ منی ہو جاتی ہے. اس لیے معیار زندگی بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچہ اس وقت آئے گا مدرسے میں جبکہ آپ کے علماء کا معیار بلند ہوگا، ائمہ کا معیار بلند ہوگا، ان کے طرز زندگی میں نمایاں تبدیلی ہوگی. ان کے بچے بھی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس طرح پڑھ سکیں گے جیسے ہمارے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں. آج حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ دنیا سے بھی واقف ہو اور دین سے بھی واقف ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مدرسوں کی قدر و قیمت کا اندازہ کریں، ان علماء کی عظمتوں کا اندازہ کریں. یہ آپ کے دین کے بھی محافظ ہیں، آپ کے عقیدے بھی محافظ ہیں، اور آپ کے طرز زندگی اور طرز حیات کے بھی محافظ ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آپ کا قلعہ ہیں دین کے لیے. آج صورتحال آپ دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ صورتحال یہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، آپ بھی جب چھوٹے رہے ہوں گے، میری عمر کے لوگ، تو ہمارے گھروں کا ماحول یہ تھا کہ جب ہم صبح کو اٹھتے تھے تو ماں تلاوت کر رہی ہوتی تھی، باپ وضو کر رہا ہوتا تھا، بہن تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی، بھائی مسیح تیاری کر رہا ہوتا تھا، اذان کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اس ماحول میں ہم پلے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں. کسی مولوی نے ہم کو نہیں بتایا خدا کو مانو، ہمیں ماں کی آغوش اور باپ کی تربیت نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. کیا یہ ماحول آج ہمارے گھروں کا ہے؟ کیا آج ہمارے بچوں کے بچے جب اٹھتے ہیں تو گھر میں تلاوت ہوتی ہے؟ باپ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، بھائی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، بہن قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. کیا یہ ماحول ہم نے دیا ہے؟ میاں سوتا ہے تو ٹی وی دیکھ کر کے، اور جاگتا ہے تو گانے اور نغمے کے ماحول میں. اس ماحول میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے ہمارے بچوں کو تو مدرسے بچا سکتے ہیں اور مسجدیں بچا سکتی ہیں. یہ ایمان کے قلعے ہیں، محفوظ قلعے ہیں. ان کی قدر کرنا جانو، ورنہ یہ بچے کل ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے. یہ بچے ہماری جنت بھی بن سکتے ہیں، یہ بچے ہماری جہنم بھی بن سکتے ہیں.
जन्नत इस तरह बन सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें तो बच्चे हमें जिंदगी भर दुआओं में याद रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे और हर नमाज में हमारे लिए दुआ करेंगे, रब्बी जअलनी मुक़ीमत सलाति व ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे। क़यामत के दिन हर नमाज में 5 वक्त ये बच्चे दुआ करेंगे आपके लिए। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? गुनाह करेंगे और गुनाह आपके पीठ पर लदता चला जाएगा, इसलिए कि आपने पढ़ाया ही नहीं, उन्हें तालीम नहीं दी आपने। गुनाह का बोझ, तो अगर आप उन्हें दीनदार बनाएंगे तो ये बच्चे आपके जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगे, आपके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे, मरने के बाद ही सारे सवाब करेंगे, फातिहा करेंगे, आपको हमेशा याद रखेंगे। मेरे अजीज, आपने किसी मरने वाले को देखा होगा, मौत का चेहरा कितना भयानक होता है, मौत की सूरत कितनी लर्जा देने वाली होती है। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक? मरते वक्त आंखों को देखा है कि फिर जाती हैं। ऐसे दर्दनाक आलम में सारे रिश्ते मौजूद हो सकते हैं। एक बाप भी मौजूद होता है जिसने बेटे की पेशानी पे गम की लकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज मौत की सलवटें देख रहा है और कुछ नहीं कर सकता। एक माँ भी मौजूद होती है जिसने बेटे के चेहरे पे कभी गुबार नहीं देखा था, आज गर्दे मौत देख रही है, गर्दे मलाल, वो कुछ नहीं कर सकती। एक बहन भी मौजूद होती, कभी भाई के पैरों में कांटा चुभा था तो उसने कलेजे में खटक महसूस की थी, लेकिन आज भाई जान दे रहा, बहन कुछ नहीं कर सकती। ऐसे मौके पे बेटा आता है, वो कहता अब्बा कितना जमा कर रखा है बता दो, पासबुक हमारे हवाले कर दो, जमींदारी हमारे नाम लिख दो, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे कब्जा कर लें। जिंदगी भर तुमने पेट की तरबियत दी थी, पेट के लिए पढ़ाया था, मौत के बाद भी पेट का मुतालबा कर रहा। अगर कुरान पढ़ाया होता तो वो यासीन की तिलावत कर रहा होता, सजदे में गिर करके दुआ कर रहा होता, ये अल्लाह मेरे बाप के सफर को आसान कर दे, मेरे बाप को मग़फ़िरत फरमा, उसकी खब्र कुशादा फरमा, उसे जन्नत में जगह अता फरमा। लेकिन तुमने दुनिया की तालीम दी थी मगर दीन नहीं पढ़ाया था, इसलिए मौत के बाद भी वो अपने पेट ही का मुतालबा कर रहा होगा। ये कैफियत किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए खुदारा इससे पहले कि मौत की हिचकी आए और सभी कुछ छोड़ के चले जाएं, हम आखिरत का सामान अपने बच्चों के जरिए से कर लें। याद रखो, ये बच्चा तुम्हारा अदब करेगा अगर उसे मालूम होगा कि बाप की दुआएं बेटे के लिए ऐसी हैं जैसे रसूल की दुआएं उम्मती के लिए। ये बच्चा अपनी माँ की खिदमत कर रहा होगा अगर उसे मालूम होगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मगर ये तालीम कौन देगा? मदरसा ही तो देगा ना, आलिम ही तो बताएगा कि माँ का मर्तबा क्या और बाप का मकाम क्या है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी खुशगवार बनाना चाहते हो तो भी इन्हें दीन पढ़ाओ, इन्हें दीन से वाबस्ता रखो, मदरसों को आगे बढ़ाओ, उलमा के माशी स्टेटस को, इकोनॉमिकल स्टेटस को भी ऊंचा करने की कोशिश करो ताकि दूसरे बच्चे भी आलिम बनने की कोशिश करें, समाज में इनका एक ऊंचा मकाम हो। इज्जत जरूर है मगर माशी मकाम पूरी दुनिया में इंतहाई पस्त है, इंतहाई कमजोर है। आज चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ऐसी मस्जिदों को देखा है जिनके पास करोड़ों पाउंड रुपए जमे हैं, लेकिन इमाम साहब के लिए कुछ भी नहीं उनके पास। नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे, सजदा करते हैं। जानते हैं इमाम का मकाम क्या होता है? इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं? क्यों नहीं? इमाम आपका वकील है, आपकी तरफ से पढ़ रहा है खुदा की बारगाह में, आपका वकील है वो, इतना अहम मकाम है उसका, आपकी तरफ से वो खुद पढ़ रहा है। यानी इतना अहम मकाम होने वाला कि जिसको आप अपनी नमाज जिसके हवाले कर रहे हैं, सजदा हवाले कर रहे हैं, इबादत जिसके हवाले कर रहे हैं, उसकी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचते आप लोग, कभी गौर नहीं करते। ये अंदाज बदलना होगा हमें। मदारिस हर गली में कायम कर दिए जाएं, कोई बच्चा जाहिल न रहने पर, न दुनियावी एतबार से न दीनी एतबार से, और उसके साथ साथ हम इस बात की कोशिश करें कि जो हमारी जिम्मेदारी है जितनी, वो जिम्मेदारी हम पूरी करें। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बहुत अजीम मुहद्दिस और फकीह थे और साहब मुशाहदा थे। वो
ان کی بعض کتابیں پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کچھ دیکھ کر کے بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. وہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ اہل قبور سے بات کر سکتے تھے، کشف قبور کی صلاحیت تھی. لکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں گئے وہ تو سوچا ذرا جنت المعلا میں چلیں، جنت المعلا میں چلیں، دیکھیں کہ جوار کعبہ میں دفن ہونے والوں کا حال کیا ہے. تو گئے تو دیکھا کہ جتنے لوگ بھی دفن ہیں سب نورانی تاج پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. قبر کی کشادگی کا یہ عالم تاحد نظر ان کی قبریں کشادہ ہیں، جنت کے گلستانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. ایک صاحب پر عذاب ہو رہا ہے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس امن کی سرزمین پر یہ عذاب کیسے ہو رہا ہے. گئے ان کے پاس، ان کی روح سے پوچھا کہ بھئی آپ کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارے لوگ تو اللہ کی نعمتوں میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا جو آخر عمر میں پیدا ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوا. میں نے اس سے اتنی محبت کی، جو کہتا تھا پورا کرتا تھا. میں اسے دین نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا. اب وہ بے نمازی ہے، شراب بھی پیتا ہے، دین پر عمل نہیں کرتا ہے، تو جو گناہ وہ کر رہا ہے اس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا پتہ بتاؤ. روح نے پتہ بتایا. آپ گئے اور بیٹے سے کہا کہ اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے، اپنے باپ پہ رحم کرو. میں نے تمہارے باپ کو عذاب میں دیکھا ہے. اس نے توبہ کی، ایک اللہ کے ولی کی بات تھی، توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، گناہوں سے توبہ کیا کعبہ میں. اور پھر جب دوبارہ کئی مہینے کے بعد شاہ صاحب نے دیکھا تو وہ بھی نورانی تاج پہنے بیٹھے ہوئے تھے.